اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. یہ آیت نازل ہوئی. میرے دوستو، اللہ کا کلام جو ہے ہمارے آقا تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے جو نازل فرمایا ہے یہ زندہ معجزہ ہے قیامت تک کے لیے. دنیا کے اندر اللہ پیغمبروں کو بھیجتے تھے، ان کے ساتھ معجزے بھی دیتے تھے، اور وہ پیغمبر دنیا سے چلے جانے کے بعد ان کے ساتھ ہی وہ معجزے بھی ختم ہو جاتے تھے. لیکن میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ قرآن شریف کا جو معجزہ اللہ تبارک و تعالی نے دیا ہے یہ قیامت تک کے لیے رہے گا. اس لیے کہ عرب لوگ بہت بڑی بہترین زبان عربی میں بول چال، فصاحت اور بلاغت بہت اچھے انداز میں بولتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس فصاحت کو اور بلاغت کے ناز کو توڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف نازل فرمائی، اور مکے کے عرب اس قرآن کو اللہ کا کلام نہیں مانتے تھے، اللہ کا کلام نہیں مانتے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف سے مشرکین مکہ کو یہ چیلنج کیا کہ اگر تم اس کو کلام اللہ نہیں مانتے، اللہ کا کلام نہیں مانتے، تو ایک چھوٹی سورت اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، قرآن میں سب سے چھوٹی سورت ہے. سب سے بڑی سورت سورہ بقرہ ہے اور سب سے چھوٹی سورت اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ ہے. اللہ کے نبی نے عربوں سے کہا اگر تم کو اپنی عربی پر ناز ہے اور تم اس کلام کو اللہ کا کلام نہیں مانتے تو ایک کام کرو، ایک چھوٹی سی سورت بنا کر بتا دو. دیکھیں چھوٹی سی سورت. میرے عزیز دوستو، تفصیل بہت بڑی اس کی لمبی ہے، تفصیل میں جانا نہیں ہے، لیکن مشرکین مکہ پورا عرب پورا حجاز مل کر کے بھی جو ہے ایک سورت کیوں نہیں بنا سکے. یہ چیلنج جو ہے قرآن شریف میں 3 جگہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے. 3 جگہ یہ ایک مرتبہ یوں کہا قُلَّ إِنِ اسْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ، پورے جمع ہو جاؤ، پورا حجاز جمع ہو جاؤ، اور اس کے ساتھ انسانوں کو، دوسرے انسانوں کو، جنات کو، سب کو جمع کر کے ہم نے جو قرآن شریف نازل کیا ہے ایسا قرآن شریف نازل کر کے بتاؤ. قُلْ إِنِ اسْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ. لیکن میرے عزیز دوستو، ایک سورت نہیں بنائے تو قرآن کہاں سے بناتی؟ ان کے ہاتھ سے نہیں ہوا. اس کے بعد پھر ان کے سامنے کہا گیا قُلْ فَاتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ. ایک کام کرو بھئی، پورا قرآن بنانے نہیں ہوتا تو 10 سورے یا 10 آیتیں اس قرآن کے جیسی بنا کر کے دکھاؤ. تو اس سے بھی عاجز ہو گئے، نہیں بنا سکے، پورا عرب عاجز ہو گئے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ایک چھوٹی سی سورت یا چھوٹی سی آیت وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّن مِّثْلِهِ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. ایک کام کرو بھی، ایک چھوٹی سی سورت بنا کر کے بتاؤ. میرے عزیز دوستو، وہ بھی نہیں کر سکے. یہ چیلنج قیامت تک کے لیے رہے گا، سب کے لیے ہے. کوئی بھی قرآن شریف کی ایک چھوٹی سی آیت بنا کر کے نہیں بتائے گا، لیکن قرآن شریف قیامت تک کے لیے ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر عجیب تاثیر رکھی ہے. دنیا کی کوئی سی کتاب پڑھ لو، حدیث کی کتابیں ہیں، بہت سارے اردو کی کتابیں ہیں، دوسرے کتابیں، کسی کو زبانی یاد نہیں ہوتی، کسی کو زبانی یاد نہیں ہوتی. اب بچے آپ حضرات کے سامنے سورہ فاتحہ پڑھے، قل ہو اللہ کا سورہ پڑھے. میرے عزیز دوستو، اگر یہ چاہے اس کے اوپر محنت کریں گے تو پورا قرآن شریف الف لام میم سے لے کر قل اعوذ برب الناس تک زبانی پڑھ سکتے ہیں.
زبانی پڑھ سکتے ہیں، اللہ نے اس کے اندر یہ عجیب تاثیر رکھی ہے۔ اب بہرحال میرے عزیز دوستو، بہت سارے مقامات میں بچوں کو جو ہے اللہ کا کلام پڑھانے کے لیے مکتب مکاتب کا انتظام نہیں ہے۔ بہت سارے بچے قرآن شریف صحیح نہیں پڑھ پاتے، سورہ فاتحہ صحیح نہیں پڑھ پاتے، نماز کے دعائیں نہیں پڑھ پاتے، درود شریف نہیں پڑھ سکتے۔ یہ ہر جگہ مکاتب کا ہونا، بچوں کے لیے تعلیم کا انتظام ہونا، یہ بہت ضروری، بہت ضروری۔ ماشاءاللہ ویسے تو بہت ساری جگہ ہے، لیکن آپ سنیں گے تو تعجب کریں گے ان کی پڑھائی میرے عزیز دوستو بڑی شرمندگی ہوتی ہے، اس لیے کہ صحیح نہیں پڑھ پاتے۔ ہمارے یہاں صحیح پڑھنے تجوید کے تعلق سے تجوید کی فکر کر کے بچے تھوڑا پڑھے لیکن قرآن کو صحیح پڑھے، اس انداز میں بچوں کو پڑھایا جاتا ہے۔ اگر میں آپ حضرات کے سامنے یہ کہوں تو بیجا نہیں ہے، مبالغے کی بات نہیں ہے۔ سٹی میسور جیسا سٹی ہے، میں نے قرآن بہت جگہ سنا ہے، میسور سٹی ہے، آئمہ حضرات ہے، نماز میں سورے پڑھتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو افسوس ہوتا ہے سن کر، کہیں اظہار کو کھا جاتے ہیں، اقلاب کو کھا جاتے ہیں، ادغام کو کھا جاتے ہیں، اخفاء کو کھا جاتے ہیں، مد متصل کو کھا جاتے ہیں، مد منفصل کو کھا جاتے ہیں، مد لازم کو کھا جاتے ہیں۔ کوئی ترتیب نہیں ہے قرآن شریف پڑھنے کی، حالانکہ قرآن شریف کو ترتیل سے، تجوید سے، حروف کی ادائیگی کے ساتھ کون سا حرف کیسا نکالنا، اس کے ساتھ جو ہے پڑھنا بہت ضروری ہے۔ قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عجیب حسن رکھا ہے، وہ حسن کے ساتھ پڑھیں گے تو قرآن پڑھنے میں مزہ ملے گا، ورنہ مزہ نہیں ملتا۔ ماشاءاللہ ہمارے اس پنچھڑی کے اندر جو ہے بہت تقریباً 6-7 سال سے ایک مکتب کا نظام بنایا گیا تھا۔ ہمارے یہاں کے ذمہ دار حضرات، ہمارے سردار بھائی، ہمارے غفار بھائی، ہمارے اور بھی دوسرے بہت سارے احباب، ہمارے کیا نام، ہمارے اکبر بھیجو کے بچے اور بھی بہت سارے، ان کی ایک فکر تھی کہ بھی یہاں جو ہے بچوں کو کچھ پڑھانے کا انتظام کیا جائے۔ ہمارے نیاز ہیں اور بھی بہت سارے، پورے احباب، مجھے نام ذہن میں نہیں ہے، یہاں کے پورے حضرات جو ہے اس کی فکر کرے کہ یہاں ایک مکتب کا انتظام کیا جائے۔ لہٰذا تقریباً 6 سال سے ہمارے مولانا اکمل صاحب آ کر کے یہاں جو ہے پڑھا رہے ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ گھر میں نیچے پڑھاتے تھے، جگہ کی قلت کی وجہ سے اب جو ہے ایک اوپر انتظام کیا گیا ہے، ایک اوپر انتظام کیا گیا ہے۔ ماں باپ سے درخواست ہے کہ وہ اپنے بچوں کو صحیح کلام پاک، اپنے بچوں کو تعلیم کے لیے جو ہے بچوں کو زیادہ سے زیادہ بچوں کو مکاتب کے اندر بھیج کر کے جو ہے اپنے بچوں کو تعلیم دلوانے کی کوشش کرے، فکر کرے۔ یہ جو ہے حدیث پاک کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بچہ ناظرہ قرآن شریف پورا کر لیتا ہے، دیکھ کو پڑھ لیتا ہے، حدیث پاک کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ماں باپ کے پورے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، ان کے ماں باپ کے پورے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے، بہرحال یہ اس کے لیے ماشاءاللہ بہت سارے احباب نے جد و جہد کی ہے، کوششیں کی ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ یہاں ایک ایسا مکتب وجود میں آئے جو ہم جو ہے نمونے کے طور پر دوسرے لوگوں کو بھی پیش کر سکیں، بتا سکیں کہ دیکھو بھئی پنچھڑی کے اندر ماشاءاللہ اتنا اچھا مکتب، اتنی اچھی تعلیم بچوں کو ہو رہی ہے، ایک نمونہ کم سے کم ہم بتا سکیں۔ اس کے واسطے آپ تمام حضرات جو ہے اس کی طرف متوجہ ہونا ہے۔ بڑے بچوں کے ماں باپ ہیں، رشتہ دار ہیں، دوست احباب ہیں، خاندان قبیلے والے ہیں، بستی والے ہیں، بستی کے ذمہ دار حضرات ہیں، یہ تمام حضرات انشاءاللہ ان کی توجہ، ان کی فکریں مکتب کی طرف ہوں گی۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوگا۔ کیا ہوگا؟ جہاں اللہ کا کلام پڑھا جاتا ہے وہاں اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہاں سے وہاں پر آنے والے آفتیں، بلائیں، مصیبتیں اس کلام پاک کی برکت سے دور کریں گے۔ اس کے واسطے اس کے تعلق سے آپ تمام حضرات جو ہے
زیادہ سے زیادہ توجہ دے کر کے جو ہے اس مکتب کو اور زیادہ ترقی میں لانے کی کوشش کرے، اس مکتب کو ختم کرنے کی کوشش نہ کرے، بلکہ اس مکتب کو اور زیادہ ترقی، مکتب کی ترقی کیا کہ بھئی بچوں کی تعداد بھی زیادہ ہو اور بچوں کی تعلیم کے اندر بھی اضافہ ہو، بچوں کی تعلیم و تربیت بھی اچھی ہو، تاکہ آئندہ چل کر ہمارا بچہ کم سے کم آخری درجہ اس قابل بن جائے کہ ضرورت پڑی تو مصلی کے اوپر مسجد میں، مصلی کے اوپر مرد بچوں کے تعلق سے کہہ رہا ہوں، مصلی پر اگر کھڑا کر دیے کہ بھئی نماز پڑھا کر بولے تو انہیں جو ہے نماز پڑھا ڈالنا، اس قابل بننا ہمارا بچہ۔ معلوم ہوا جنازے کی نماز میں تمہیں معلوم ہے کون سی جنازے کی نماز ہوئی تو بھی سب سے پہلے لوگاں کیا بولتی ہیں کو بولے تو حضرت ذرا جنازے کی نماز کی ترتیب بولنا لوگتی، ہر جنازے کی نماز میں بھی آخر قیامت تک ایسا بول لگ جاتے رہتی ہیں، ہر جنازے کی نماز میں ترکیب بولنا لوگوں کو۔ ہمارے اندر اتنی استعداد آنا چاہیے، بچوں کے ساتھ بڑوں کو بھی اتنی استعداد آنا چاہیے کہ ہم نماز، جنازے کی نماز کی نیت بھی اچھی طرح ہم کو معلوم ہو جائے، جنازے کی نماز میں کیا دعائیں پڑھی جاتی ہے وہ بھی ہمیں اچھی طرح سے یاد ہو جائے۔ یہاں تک کہ اگر ہمارے خاندان قبیلے میں کسی کا انتقال ہو گیا تو میرے اندر اتنی استعداد پیدا ہونا ہے کہ میں ان کی جنازے کی نماز پڑھا سکوں، یہ ہونا چاہیے، یہ ہر مسلمان اس قابل بننا چاہیے۔ معلوم ہوا اس قابل اگر بنے گا تو اس مسلمان پر فخر کیا جائے گا، بہت بڑی دولت، بہت بڑی دولت ہے، ورنہ آج عام طور پر اس کے پیچھے محنت نہ ہونے کی وجہ سے اب تو الحمدللہ جنازے میں شریک کر لے رہی سب بھی۔ پہلے میں شروع میں آیا نا 1979 میں جب کسی جنازہ ہو جاتا تھا نا، میں دیکھا نا کامپاؤنڈ کے باہر آدھے مسلمانہ کھڑ کو رہتے، آدھے مسلمانہ جنازے کی نماز میں شرکت کرتے، بلکہ رشتہ دار بھی کامپاؤنڈ کے باہر کھڑ کو رہتے، جنازے کی نماز کی بھی توفیق نہیں ہوتی۔ اب وہ ماحول نہیں ہے، الحمدللہ دعوت و تبلیغ کی فکروں سے، محنتوں سے معلوم ہوا جو دین کی محنتیں آج کل کے ماحول کے اندر جو چل رہی ہے، یہ محنت کی برکت سے ہر مسلمان کے اندر یہ فکر ہے کہ نہیں بھی میں جنازے کی نماز پڑھنا ہے، میں جنازے کی نماز پڑھنا ہے۔ اتنی بڑی فضیلت ہے جس کی کوئی حد نہیں، یہ ایسی فضیلت والی چیز کو ہمیں لا علمی میں ناواقفیت کی وجہ سے کیا کرتی ہیں کو بولے تو چھوڑ دیتا۔ ماشاءاللہ یہاں بچے سورہ فاتحہ پڑھے، بہت اچھے انداز میں پڑھے۔ آپ تمام حضرات سے، ذمہ داروں سے، بڑوں سے یہاں کے ہماری درخواست ہے، ہم بھی آتے جاتے رہیں گے، دیکھتے رہیں گے، یہاں کے مکتب کو بھی جو ہے یہاں کے مکتب کو زیادہ سے زیادہ آگے بڑھانے کی کوشش کریں، اپنے بچوں کو بھیجیں، اپنے بچوں کو بھیج کر یہ ذہن میں نہ رکھیں کہ بھئی ہم جو ہے حضور پاک علیہ السلام کی تعلیمات کو اگر دیکھا جائے، دیکھا جائے صبح تک بولتے رہیں گے تو بھی انشاءاللہ بات ختم نہیں ہوئی۔ میرے عزیز دوستو، آقا مدنی تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے اوپر اتنے احسانات ہیں، ہمارے جسم کا چمڑا نکال کر جوتیاں بنا کر ان کے پیرا میں پہنا ڈالے تو بھی ان کا حق ہمیں ادا نہیں کر سکتے۔ اتنے احسانات ہیں ان کے ہمارے اوپر، ان کے تعلق سے میرے عزیز دوستو یہ تعلیم پڑھیں گے تو معلوم ہوگا کہ تعلیم کی، علم دین کی کیا اہمیت ہے، کیا عظمت ہے، ہم کو جو ہے اس وقت میں معلوم ہوگا۔ اس کے واسطے آپ تمام حضرات جو ہے اس کی ذکر کریں، اور جو بھی اس وقت میں ماشاءاللہ ایک جلسے کی شکل بنا کر کے اس کی ابتدا کی جا رہی ہے، آئندہ چل کر جو ہے اس کے اندر جھول نہ آئے، کمی بیشی نہ ہو، اسے زیادہ سے زیادہ روز بروز ترقی میں لانے کی کوشش کریں۔ آدمی کاروبار کرتا ہے، نقصان کو برداشت نہیں کرتا، نہیں نقصان ہوگا تو برداشت نہیں کرتا۔ ہر کاروباری آدمی، ہر تاجر کیا کرتا ہے کہ بولے تو روزانہ میرے کاروبار میں ترقی ہونی،
ترقی بڑھنے کو جاتے رہنا، ایسا بچے بھی روزانہ بڑھتے رہنا، تعلیم میں بھی اضافہ ہوتے رہنا، ایسی محنت تمہارے گاؤں والوں کی بہت بڑی جوابداری ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے انشاءاللہ۔ باقی دوسرا مالی اعتبار سے اللہ کے بندے بہت سارے خدمت کرنے کے لیے ہی معلوم بھی ہوتا نہیں ہم نہ انہوں کیسا خدمت کر کو چلے جاتی کی کر کو بلال کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے کام لے لیتا، اس کی کیا بھی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان چند باتوں کو کہہ کر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس مکتب کو دین دنیا رات چوکوں ترقی نصیب فرمائے اور زیادہ سے زیادہ ترقیات سے نوازے اور اس مکتب کو اللہ تبارک و تعالیٰ زیادہ سے زیادہ آگے بڑھائے۔